الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجنا وماونا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کملی والے دے دربار دی گل کریے ہو بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے کملی والے دے دربار دی گل کریے ہو بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے ہو بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے. اس جہان اندر پاویں اس جہان اندر گلاں جدیاں نے سارے قرآن اندر. اس جہان اندر پاویں اس جہان اندر گلاں جدیاں نے سارے قرآن اندر. آؤ اللہ دے اس یار دی گل کریے ہو بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے. رات معراج والی رب عرش سجایا سی صدقے یار کو سنے رب فرمایا سی. رات معراج والی رب عرش سجایا سی صدقے یار کو سنے رب فرمایا سی. نیڑے آ سنے اج پیار دی گل کریے نیڑے آ سنے اج پیار دی گل کریے ہو بن جائے
گل ساڑی سرکار دی گل کریے ہو بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے اپنے خالق نو پھر اپنے مالک نو سنے آکھیا سی پھر اپنے رازق نو اپنے خالق نو پھر اپنے مالک نو سنے آکھیا سی پھر اپنے رازق نو ہر ایک گل تو پہلے اج گناہگار دی گل کریے ہر ایک گل تو پہلے اج گناہگار دی گل کریے ہو بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے ہے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے صدیق عمر ویکھو عثمان غنی ویکھو جے ویکھنا چاہندے ہو پھر مولا علی ویکھو صدیق عمر ویکھو عثمان غنی ویکھو جے ویکھنا چاہندے ہو پھر مولا علی ویکھو کملی والے ہر یار کی گل کریے ہو بن جائے گل ساڑی سرکار کی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستان علی نور پور سیدہ شریف حضور قبلہ عالم نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز حاضرین محفل علماء اکرام ناطخ نظام حاضر محترم اللہ جل مجد الکریم کا شان کہ اس نے ہمیں سال کے بعد پھر یہاں پر اپنے محبوب کی محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس کا خاص کرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج پھر اللہ نے موقع دیا ہے مجھ سے پہلے ناطخ نظام نے نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت بیان کی ہے اب اس کے دوران کوئی کمی نہیں رہتی تھی کہ اس کو دوبارہ بیان کیا جائے لیکن چونکہ آپ کی محبت ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی حضور کی بارگاہ اقدس میں تھوڑی سی حاضری لگوا لوں سبحان اللہ سبحان اللہ حاضر محترم وہ قادر مطلق ہے چاہے تو کسی سے بھی کام لے لے کسی سے بھی کام لے لے کسی سے یہ نعت خوانی کروا لے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے نبی کی مدح سرائی کر رہے ہیں ہم خاص عقیدے کے ساتھ خاص سوچ کے ساتھ خاص نیت کے ساتھ کوئی دنیاوی تمنا نہیں ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے سبحان اللہ بے شک اگر دنیاوی مقصد آ جائے تو سب کچھ فضول ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ سب نظام اللہ کا چل رہا ہے اور اس کے محبوب کے صدقے میں چل رہا ہے چلتا رہے گا ہم نہیں تو کوئی اور لیکن جتنی زندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے اچھے عقیدے کے ساتھ گزارنا چاہیے وہ بھی تو لوگ ہیں جو حضور کے ذکر کو سن کر نفرت کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی لوگ ہیں ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں صاف ستھرا عقیدہ دیا کہ ہم ذکر مصطفیٰ کو عبادت سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذکر مصطفیٰ حضور کا فرمان ہے آپ فرمائے ذکر الانبیاء عبادہ
کہ نبیوں کا ذکر سننا کرنا عبادت ہے، سبحان اللہ اور سبحان اللہ ذکر الصالحین کفارہ، اور صالحین کا ذکر کرنا سننا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ بزرگ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، علماء ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ کہیں اگر کوئی آگے پیچھے بات ہو تو ہمیں وہ سمجھا سکتے ہیں، ہماری یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ اور یہ نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بلکہ 1400 سال سے ایک خاص روٹین میں ہم حضور کی غلامی کا، اور آج بھی انشاءاللہ یہ نصف چل رہا ہے۔ یہ کوئی چونکہ دیگر لوگ جو ہے نا وہ کبھی کبھی کچھ لبادہ، کبھی کچھ لبادہ، کبھی ان کی کچھ بات، اگر کسی کا کوئی امیر آدمی مر جائے تو کہتے ہیں دعا جائز ہے، اگر کوئی غریب مر جائے تو کہتے ہیں ناجائز ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ امیر مر گیا ہے اب دعا کر لو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اب غریب مرے تو کہتے ہیں دعا ناجائز ہے۔ ہمارا یہ نہیں پروگرام، ہم کہتے ہیں جو جائز اللہ کے نبی نے جائز کی ہے نا وہ قیامت تک چلے گی، اللہ اللہ بے شک وہی درست ہے۔ ہم اس کے منافی نہیں کرتے، اس کی نفی نہیں کرتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حاضر محترم جو آیا مقصہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ جل مجدہ کریم نے فرمایا محبوب تو کہہ دے، ان لوگوں کو کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارے دلوں کا ارادہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، بس تم میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، میری غلامی اختیار کرو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت فرمانے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ نے ایک نوید جام فضا سنائی ایمان والوں کو، چونکہ ہر انسان کی خواہ کسی دور سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر بندے کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور اس قرب کو تلاش کرنے کے لیے انسان نے طرح طرح کے رستے اختیار کیے۔ کسی نے بت کو سامنے رکھا کہ شاید اس میں سے مجھے خدا مل جائے، کسی نے چاند کو سامنے رکھ کے اس کی پرستش کی کہ شاید اسی سے مجھے خدا مل جائے، کسی نے سورج کو، کسی نے پانی کو، کسی نے آگ کی تپش کو دیکھا تو سوچا کہ شاید اسی ذریعے سے مجھے خدا مل جائے۔ لیکن جب انسان کی کوششیں ناکام رہیں، منزل نہ ملی، مقصد نہ حل ہوا، تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم نے ایک مکمل نظام پیش کر دیا اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک مکمل نظام، مکمل معجزہ، مکمل دلیل آ گئی، اب اس مکمل دلیل کے پیچھے لگ جاؤ۔ کس طرح لگو؟ فرمایا کہ عربی کے اندر پیروی کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ اگر حکم ملے تو اس پر اطاعت کی جائے، لیکن اتباع کا مطلب یہ ہے کہ حکم ملے یا نہ ملے تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ حکم ہو یا نہ ہو تم حضور کی اداؤں سے محبت کرنے لگ جاؤ، پیار کرنے لگ جاؤ، حضور سے محبت، اتنی محبت کرنے لگ جاؤ کہ ہر ادا سے تمہیں محبت ہو جائے۔ حاضر محترم، اگر اس کو ذرا صحابہ کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ بڑی مکمل چیز نظر آتی ہے کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت، اس قدر وفاداری، کیونکہ اگر زندگی کو سنوارنا ہو اور حضور کی محبت کو سیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ بظاہر بے مقصد تھا، ایک جگہ پہ اپنی سواری کو بار بار گھما رہے تھے، اللہ اللہ سبحان اللہ،
کسی نے پوچھا اے پیارے صحابی یہ کیا عمل ہے؟ اس صحابی نے عرض کی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ بظاہر اس میں کچھ مقصد ہے کہ نہیں مقصد. ہاں ایک بات ہے کہ ایک مرتبہ اس جگہ پہ اللہ کے نبی نے اونٹنی گھمائی تھی. سبحان اللہ. میں اس ادا کو کہ مقصد ظاہر کوئی میرا نہیں، میں نے ایک مرتبہ حضور کو اس جگہ پہ اونٹنی گھماتے دیکھا تھا تو میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. گویا اس صحابی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور کی بلائے عالم. تو عظیم محترم صحابہ کی اگر محبت دیکھنا چاہو تو عجیب قسم کی محبت کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ وضو کروا رہے ہیں اور حضور وضو کر رہے ہیں، جسم سے لگنے والا پانی زمین کی طرف نہیں جانے دیتے، سینکڑوں ہاتھ اس پانی کو اٹھانے کے لیے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک دوسرے سے جھگڑ لیں گے، لڑیں گے. اس قدر جلدی سے پانی کو زمین کی طرف نہیں گرنے دیتے تھے، اس پانی کو اٹھا کر چہروں پر جسموں پر مل لیتے تھے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے اگر ناک کے اندر رطوبت ڈال کے نا اس کو پھینکا ایک طرف کیا، صحابہ نے اس رطوبت کو اٹھایا اور چہروں پہ مل لیا. ایک شخص جو دیکھنے آیا تھا کہ حضور کے دیوانے کس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں، جب اس نے دیکھا تو اس نے جا کے مکے والوں سے کہہ دیا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس نبی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ لینا. کیوں؟ اس لیے جو حضور کے جسم سے لگنے والا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ حضور کا خون کس طرح گرنے دیں گے. اللہ اللہ. اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں نے بڑی بڑی بادشاہتیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے نظام دیکھے ہیں، بڑی بڑی کہانیاں پڑھی ہیں، لیکن محبت کا جو آج منظر دیکھا ہے میں نے زندگی میں نہ پڑھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے. کہ جو میں نے صحابہ کو اپنے آقا سے محبت کرتے دیکھا ہے، میں نے زندگی میں کسی بادشاہت کے اندر بڑے بڑے حکمران، روم کے بادشاہ ہوئے، ایران کے بادشاہ ہوئے، بڑا روب دبدبہ تھا، لیکن دیکھا کہ وقتی طور پر وہ لوگ ان سے ڈرتے تھے. میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ حضور سے اس قدر ان کی محبت ہے کہ میں اس کا تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا. بہرحال یہی کہوں گا کہ اس قوم سے لڑنا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کافر جو تھے جو لڑنے کے لیے تیار تھے، جو ان کو بھگانے کے لیے تیار تھے، وہ سارے کے سر ڈر کے مکے کے اندر بند ہو گئے. تو حاضر محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ادبوا اولادکم الی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتیں ڈالنا. پہلی عادت کیا ہے؟ حب نبی کا. اگر آج آپ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو ہمارے انداز ٹھیک نہیں لگے ہوں گے کہ ہم یوں جھوم رہے تھے، لیکن یقین کیجئے قرآن کا فیصلہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے ہاں خرچ نہیں کرو گے. میں اس کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک علاقے کے بادشاہ تھے، گورنر تھے، آپ اپنے پیسے سے شکر خریدتے اس کو پھر خیرات کرتے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ دولت کیوں نہیں خیرات کرتے، شکر کیوں؟ یہ بچے باتیں کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کوئی بڑا ان کو روکو نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ چورا شریف، حضور کی بلائے عالم. بیٹے تم ادھر منہ کرو، اس کو آگے بھیج دو، ادھر منہ کرو میری طرف، ادھر شاباش. چلو ٹھیک ہے، چلو شاباش، چلو شاباش. اب بات کوئی نہ کرے، چلو بیٹھ جاؤ آرام سے بھائی، پیار سے محبت سے کہنا چاہیے نا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کم بیشی، لیکن کوشش کرو یار چند لمحے ہیں، میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا،
آپ میری طرف توجہ کریں، اگر آپ کو نیند آئی ہے یا تھک گئے ہیں تو پھر بھی مہربانی کریں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، اصل میں بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضر محترم، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عمر ثانی کہا ہے کہ آپ کی زندگی بھی حضرت عمر فاروق کے بالکل نقش قدم پہ تھی، عمر ثانی کہا ہے آپ کو۔ آپ بنو امیہ میں سے ہوئے ہیں، آپ شکر خریدتے اس کو خیرات کرتے۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ پیسے کیوں نہیں خیرات کرتے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے فرمایا جو تجھے محبوب چیز ہو نا وہ خیرات کیا کرو، تو مجھے شکر بڑی پیاری لگتی ہے، مجھے شکر بڑی پیاری ہے، میں شکر کو تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس حدیث کی اس تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ کچھ انداز ہمارے ایسے نہیں ہوں گے جو کسی کو بھاتے ہوں، لیکن یار یہ تو بتاؤ کہ 350 سال سلیمان فارسی، جس کی 250 سال بھی عمر رہی ہے، 250 سال بھی عمر کہی گئی ہے، اور 350 سال، بہر 250 سال بھی ہو تو بڑی عمر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی علم کی ضرورت ہو تو فارس یعنی سلیمان فارسی کے پاس جانا۔ آپ 4 کتابوں کے عالم تھے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن کے عالم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب تلق بنا تو 2 تجویزیں حضور کو پیش کی گئی، ایک غزوہ خندق میں وہ حضور نے مانی، اسی طرح ایک اور تجویز پیش کی وہ بھی حضور نے مانی، اور اکثر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سلیمان فارسی سے مشورے کیا کرتے تھے، اور حضور جب سلیمان فارسی سے محبت کرتے تو صحابہ دے کے رشک کرتے کہ حضور سلیمان فارسی سے محبت کرتے ہیں۔ اس بارے میں، اس محبت میں تھوڑا سا رشک آ گیا، صحابہ کہنے لگے کہ سلیمان ہم میں سے ہے، سلیمان ہم میں سے ہے، مہاجر کہنے لگے سلیمان ہم میں سے ہے، انصار کہنے لگے نہیں ہم میں سے ہے۔ پوچھا گیا تم کس طرح کہتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے جس طرح ہم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے نا، اسی طرح سلیمان فارس سے چلتا چلتا حضور کی غلامی میں آیا۔ اب انصار کہنے لگے نہیں، چونکہ یہ بکتے مدینے میں بکا، اور مدینے کا رہائشی ہوتے ہوتے یہاں پر ایک یہودی کا غلام تھا، تو لہذا یہاں سے حضور پر ایمان لیا، لہذا یہ ہم میں سے ہے۔ اب دیکھیے یہ محبت ہے۔ دنیا میں آپ کسی ایم این اے سے محبت کریں، کسی چودھری سے محبت کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے نہ محبت کرے، لیکن اللہ کا طریقہ کار، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ جو آپ میں سے حضور سے محبت کرنے کا اظہار کرے، اللہ فرماتا ہے جو میری طرف 1 قدم اٹھاتا ہے میں اس کی طرف 70 قدم اٹھاتا ہوں۔ تو نبی پاک کا بھی مشن یہی ہے، جو حضور سے 1 مرتبہ محبت کا اظہار کرتا ہے، حضور 70 مرتبہ اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور وہ نبی جس نے ابو جہل کی اتنی زیادتیوں کے باوجود بھی کبھی اس کے لیے بد دعا نہیں کی۔ دوستا را کجا محروم کنی تو با دشمنہ نظر داری۔ ہم تو وہ ہیں، گو کمینے ہیں، گھٹیا ہیں، من کالا ہے، لیکن یہ تو ہے نسبت مصطفیٰ تو ہے نا، نسبت مصطفیٰ تو ہے، اور اسی نسبت پہ ناز ہوگا، اسی نسبت پہ ناز ہوگا۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی اور قیامت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ چورا شریف، آستان عالیہ نورپور سیدہ شریف، آستان عالیہ مدینہ شریف، حضور کی بلائے عالم۔ حاضر محترم، لوگ دنیا میں ادھر ہی جان چھڑواتے ہیں کہ چھوڑو یار صرف اللہ ہی کافی ہے، چھوڑو یار اللہ ہی کافی ہے، چھوڑو یار اللہ ہی کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں تم ادھر جان چھڑواتے ہو، ادھر حشر میں بھی حضور ہی کام آئیں گے، قبر میں بھی حضور ہی کام آئیں گے۔ یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف
نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ آج محترم علی کی پہلی جنگ جو ہے، علی کی پہلی جنگ ہے، صحابہ دیگر 3 صحابہ کے زمانے میں وہابیوں سے جنگ کسی کی نہیں ہوئی، پہلی جنگ علی کے ساتھ وہابیوں کی ہوئی، اسی وجہ سے دشمن ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں کہ پہلی جنگ جو تھی ان لوگوں کی جو اللہ کے نبی کے میلاد کا انکار کرتے ہیں، 11ویں شریف کا انکار کرتے ہیں، اور یہ جو ختم شریف کا انکار کرتے ہیں، دعا کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ پہلی جنگ علی کی، اور یہ دشمنی بھی اسی وقت سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت، میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، سبحان اللہ، اس کی بعد میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ کلا کعبائی نہیں دنیا تے لکھاں اجڑے وسائے علی نے، کلا کعبائی نہیں دنیا تے لکھاں اجڑے وسائے علی نے، جڑے منکر نبی دے ہوئے انہاں نوں کلمے پڑھائے علی نے، جڑے منکر نبی دے ہوئے انہاں نوں کلمے پڑھائے علی۔ آٹھ ہجری کو خانہ کعبہ فتح ہوا، وہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا علی ابھی ایک کام باقی رہتا ہے، یہ مکہ مفتوح ہو گیا ہے، کافر ہمارے سامنے سر جھکا گئے ہیں، ابھی خانے کعبے کو پاک کرنا ہے۔ علی چلو، عرض کی حضور چلیے۔ فرمایا علی تلوار اٹھاؤ، ان تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دو۔ علی نے تلوار اٹھائی، اسی کا ذکر علامہ اقبال کہتے ہیں، اسلام کے دامن میں پس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اللہ اکبر۔ تلوار کیا تھی؟ تلوار اٹھتی اور بتوں کو توڑ پھوڑ دیتی۔ توڑتے توڑتے کچھ بت اوپر تھے، عرض کی حضور میں غلام ہوں، آپ میری کاندھوں پہ آئے اور ان کو آپ توڑے۔ فرمایا نہیں علی کچھ لوگ سمجھیں گے نہیں، تو میرے کاندھوں پہ آ۔ عرض کی حضور میں غلام ہوں، نوکر ہوں۔ فرمایا نہیں، میں تیرا امتیاز، تیری شان لوگوں پہ ظاہر کر دوں، آ میرے کندھوں پہ۔ الامر فوق الادب کے تحت علی نے عرض کی حضور جس طرح آپ کا حکم، میں تو غلام ہوں۔ حضرت علی نے کندھوں پہ چڑھ گئے، اور چڑھے جب کندھوں پہ چڑھے نا تو حضور نے پوچھا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کی حضور یوں لگتا ہے جیسے عرش اعظم کے ساتھ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے میرا سر عرش اعظم سے جا لگا ہے۔ اچھا علی اب ان کو توڑ دو۔ علی نے تلوار اٹھائی، سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ بتائیے کعبے کو اللہ کے نبی نے شرف دیا کہ نہیں؟ ان بچوں کو نا اپنے پاس بٹھا لیں، ان کو جن سے نفرت نہ کریں، ان کو بٹھا آگے بٹھا لیں، اگر تھوڑی سی مہربانی کرے کوئی سیانا ان کو آگے بٹھا لیں، ٹھیک ہے نا؟ بچے جو ہوئے وہ پیچھے جو بچے ان کو آگے آپ اٹھائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جڑکنا نہیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو حاضر محترم خانے کعبے کو عظمت کس نے دی؟ اللہ کے نبی نے۔ اور دلوائی کس سے؟ خود بھی حضور توڑ سکتے تھے، اشارہ کرتے تو چاند ٹوٹ سکتا ہے، بت نہیں ٹوٹ سکتے تھے، لیکن علی سے کیوں کروایا اور علی کو اپنے کندھوں پہ کیوں چڑھوایا؟ تاکہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہم پہلے سنا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے تو سمجھ لگتی تھی یہ چند نشیوں کا علی ہے، پھر تھوڑا سے آگے بڑھے تو سمجھے کہ شاید یہ ان کا علی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، علی ہمارا ہے۔ علی وہ ہے جس کی ایک نماز قضا ہوئی، ایک نماز قضا ہوئی
تو اللہ کے نبی نے علی کی نماز کی خاطر اس نظام کو بدل دیا، اشارہ کر کے سورج کو واپس پلٹا دیا، لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، لوگوں میں شور و غل ہونے لگا، کوئی کہنے لگا قیامت تو نہیں آ گئی، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ سورج دو پھر اثر پہ آ جائے، کیا ہوا ہے؟ شور و غل ہوا، کسی نے کہا کچھ نہیں ہوا، علی کی نماز قضا ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے نظام قدرت بدلا ہے۔ تو علی کی خاطر نظام قدرت، ایک اثر کی نماز، علی ہمارا ہے، علی ہمارا ہے۔ علی نے فرمایا کہ جس جگہ پہ شرابی شراب پی کے بیٹھ جائے، پیشاب کر دے، اس کے بعد وہاں پر سیلاب آئے، سیلاب اس دھرتی کو بہا کر لے جائے، پھر اس پہ گھاس اگے اور پھر اس گھاس کو کوئی جانور کھائے، حلال جانور کھائے، میں اس کا دودھ نہیں پیوں گا۔ بتائیے اگر ہمارے سینوں میں کہیں غیرت ہے تو یار اللہ نے حرام کیا ہے نا، اللہ نے حرام کیا ہے، کیوں منہ لگائیں اس کو؟ کیوں منہ لگائیں؟ منہ جو ہے زبان کس لیے ہے؟ یہ نبی کی تعریف کے لیے ہے، اللہ کی ثنا کے لیے ہے، اور ہم نے اگر اس کو پلید کیا، نسوار کے ساتھ پلید کیا، نسوار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، باتیں لمبی نہیں کروں گا، وقت کافی ہے، صرف یہ میری، آپ اگر میرے مرید ہیں تو میری اتنا جملہ کہ یہ نسوار بھی حرام ہے، اور میں ثابت کر دے سکتا ہوں، پلیز مہربانی کر کے آج کے بعد نسوار کو کوئی منہ نہ لگائے۔ بس اگر سگریٹ بھی چھوڑ دے تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا کہ آپ نے میری وجہ سے سگریٹ چھوڑ دیا، اور منہ میں لاچی رکھ کے حضور الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا کرو یار۔ وقت کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ کب یہ، ہاں جی، زندگی 1 سال کی ہو، زندگی 100 سال کی ہو، گزر جاتی ہے، کندھے پہ چادر ہو یا شال گزر جاتی ہے، گھر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے، غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ یہ گزرنے والی چیز ہے، اس لیے اس پہ ناز نہ کیا کریں، اس پہ ناز نہ کیا کریں، زندگی میں کسی کا دل نہ دکھائیے، سب سے بڑی اگر بندگی ہے تو کسی کا دل نہ دکھائیے۔ میں کوشش کرتا ہوں، میری یعنی عبادتیں تو چلو ہم نے کیا کرنی ہے، لیکن یہ عبادتوں میں سے یہ عبادت کو میں بڑی ترجیح دیتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ٹادے مسجد ٹادے مندر ٹادے جو کچھ رہندا پر ایک بندے دا دل نہ ٹانی رب دلاں وچ رہندا۔ یہی وہ عمل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں وراثتاً، اولیاء اللہ کو وراثتاً ملتا ہے، اور جس کو اولیاء اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عرض کر رہا تھا کہ علی پاک نے شراب سے اتنی نفرت کی ہے تو ہم کیوں اس کو منہ لگائیں؟ دل بنایا یاد لئی تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، دل بنایا یاد لئی تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے۔ یہ حقیقت اگر قرآن کھولو تو یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ تو حضرت محترم عرض کر رہا تھا کہ علی وہ ہیں جنہوں نے، حضور نے فرمایا علی ابھی خانہ کعبہ پاک کرنے والا رہتا ہے، ہم نے مکے کو مفتوح کر لیا ہے، علاقوں میں تمام کفار کو زیر اثر کر لیا ہے، اور خانہ کعبہ بھی پاک کرنے والا رہتا ہے، علی آؤ۔ اور جو پہلی جنگ ہوئی نا، یہ جنگ صفین کے بعد پہلی جنگ، جس کے اندر اتنی لمبی داڑیوں والوں کو قتل کیا، جب قتل کر دیا نا تو علی کو شبہ ہوا کہ شاید کوئی شک کرے گا کہ اس نے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کیا ہے۔ آپ نے ان کے سامنے نبی پاک کی سند پیش کی، فرمایا اس میں سے ذوالصدیہ ملو ڈھونڈو۔ وہ نے ڈھونڈتے نیچے سے جب نکلا، عرض کی حضور پہلے نہیں مل رہا تھا، بتیری تلاش کی، اب نیچے سے یہ نکل آیا ہے۔ فرمایا یہ او فلاں صحابی، او فلاں صحابی، اس حدیث کو جانتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ گروہ تیرے ہاتھ سے قتل ہوگا، مجھے کل کو بدنامی نہ دینا کہ میں نے داڑھی والوں قتل کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا یہ سب سے برا گروہ ہوگا، اس کا سردار ذوالصد ہوگا، اور یہ تیرے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ آپ نے باقاعدہ سند پیش کی
کیونکہ وہ کہتے تھے جو کرتا ہے اللہ، الحکم للہ والامر للہ، اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے. تو علی پاک نے فرمایا ایک طرف ہٹ جاؤ. تو حاضر محترم کلا کا بائی نہیں دنیا تے لکھاں اجڑے وسائے علی جڑے منکر نبی دے ہوئے انہاں نوں کلمے پڑھائے علی. اسی سارے ہیں دریاں اساں ہے دری رہنا دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے. علی علی دم مست کلندر دم مست کلندر دم مست کلندر دم مست کلندر کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ زور سے بولو زور سے بولو کعبے کا کعبہ زہرا کا شوہر زہرا کا شوہر دم مست کلندر دم مست کلندر دیوانو بولو دم مست کلندر. لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو کی کرنا سونا کی کرنا چاندی نو پیر علی ساڈا زیور دے گیا ہے پیر علی ساڈا زیور دے گیا ہے دم دم ہر ویلے علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے علی علی کہنا ہے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. علی پاک جو تھے نا سفر کر رہے تھے دوران سفر پانی ختم ہو گیا. صحابہ نے اس کی حضور ہمیں حکم دیجئے کہیں ایسا نہ ہو پانی سے پہلے ہمیں موت واقع ہو جائے. کوئی ادھر دوڑ جاتا ہے کوئی ادھر دوڑ جاتا ہے کوئی ادھر دوڑ جاتا ہے. جہاں پانی ملے گا لے آئیں گے آپ ہمیں حکم دیں. میں ٹھہرو اس جگہ کھولو. جب کھولا تو اندر سے بھاری بھرکم پتھر نکلا بہت بڑی سل نکلی. فرمایا اس کو اٹھاؤ. بے شمار صحابہ نے اسے ہاتھ ڈالے دالیں ڈالی لیکن ہر کام ہر عمل جو تھا وہ نکارا ہوا. میں پیچھے ہٹوں. علی نے یوں پنجہ یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں یوں سل کے نیچے ہاتھ ڈالا. جب ایسے کھینچا نا اس کی کئی کرچیاں اٹھ گئیں. نیچے سے پانی کا چشمہ میٹھا جاری ہو گیا. سب نے پانی پیا سب نے پانی پیا. اپنے مشکیزیں بھرے اپنے مشکیزیں بھرے اپنی سواریوں کو پانی پلایا. فرمایا اس کو پھر بند کر دو پر مٹی ڈال دو. علی تو وہ ہے جو پیاسوں کی پیاس کو دور کر دے. اور یقین کیجئے علی کو اگر اہل سنت والجماعت کی نظر سے دیکھو نا تو پھر آپ کو سمجھ لگے یہ ان کی بات نہ سمجھے. وہ تو علی کو کسی اور طرف لے جانا چاہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. ٹھیک ہے نا جی. علی کو ماننا ہے تو اس طرح ماننا ہے کہ ایک نماز قضا ہوئی علی رو پڑے. میدانوں میں اترے نہ روئے. کافروں کے سامنے جائے نہ روئے. بڑے بڑے عمر بن ابن ود اور مرحب کو کاٹ دے نہ روئے. لیکن نماز کے قضا ہونے سے رو پڑے. آدمی روتا کب ہے؟ آدمی اس وقت روتا ہے جب اپنے اوپر سے یعنی بات گزر جائے اپنے بس کی بات نہ ہو اپنے بس کی بات نہ ہو. کسی میدان میں آپ دیکھیے علی نہیں روئے لیکن ایک عصر کی نماز قضا ہوئی رو پڑے آنکھوں سے آنسو نکلے. رخسارے مصطفیٰ پہ پڑے. آنکھ کھولی علی کیا ہے؟ عرض کی حضور جب سے آپ نے کہا نا میری نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میں نے قضا نہیں دی. آج پہلی وجہ ہے آج پہلی جگہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ بھی آپ کی وجہ سے آپ کی راحت کی وجہ سے. آپ کی راحت مقصود تھی آپ کا آرام مقصود تھا وگرنہ میں نماز کبھی نہ چھوڑتا. آپ کی آرام اور میں نے فیصلہ کیا کہ نمازیں در قضا ہوں پھر ادا ہو. نمازیں در قضا ہو پھر ادا ہو. نگاہوں کی قضا نہ جانے کب ادا ہو.
اور واری علی نے اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی. واری علی نے تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا کہ حج فرو، روزہ فرو، نماز فرو، زکات فرو. فرو کہتے ہیں شاخ ہو. اصل کیا ہے؟ آپ فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل رسول بندگی استاجور کی ہے. اللہ کے نبی تیری غلامی جو ہے پوری عبادت کی جان ہے. اصل تو ہے جو تجھ سے محبت نہیں کرتا، جو تجھ سے محبت نہیں کرتا، نہ اس کی نماز قبول ہے نہ حج قبول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اس کے درمیان کوئی مطلب کی بات کر لی جائے، مطلب کی بات کر لی جائے. اگر آپ دل سے وعدہ کر کے صرف ایک نماز فجر کو باجماعت پڑھیں گے، اگر آپ وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کے، تو میں آپ کا مومن ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ جو پڑھے گا وہ کرے، دوسرا نہ کرے. نماز فجر باجماعت پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ صرف فجر کی نماز، باقی آپ پڑھیں ضرور، لیکن جو مجھ سے وعدہ کرنا نماز فجر، انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہاتھ تکڑا کرتا ہوں انشاءاللہ. اگر میلاد کا کوئی صلہ دینا ہے، اور یہ صلہ میں اپنے لیے اس لیے کہ جب تک آپ پڑھیں گے مجھے دعا دیں گے نا، یا آپ کی وہ عبادت نیکی میرے کام آئے گی، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں لالچ انسان کو، پر لالچ اچھا ہونا چاہیے. دوسرا لالچ، کیونکہ حضور نے فرمایا لالچی انسان جو ہے وہ بھیڑیے سے برا درندہ ہوتا ہے، اس کی درندگی سے بھیڑیا بھی پناہ مانگتا ہے جو لالچی انسان ہے. اس لیے لالچ نہیں کرنا، سود نہیں کھانا. سود روگ لگا دیتا ہے، دل کو روگ لگا دیتا ہے، اور اسلام کی جو مٹھاس ہے وہ پھر چکھ نہیں آدمی سے. جس طرح شہد کی مٹھاس ہے نا، جس طرح شہد کی مٹھاس، یقین کیجئے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کہتے ہیں اسلام کی محبت چاشنی جو ہے وہ شہد سے زیادہ ہے، اور سود اور حرام خوری جو ہے دل کو روگ لگا دیتی ہے، پھر وہ مزہ نہیں رہتا. یقین کیجئے میں جتنی بھی سروس کی ہے نا، میں تھوڑی سی آپ کی خدمت کرنے کے لیے آتا ہوں، مزہ بڑا آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. دل جو ہے وہ لذت محسوس کرتا ہے. آپ بھی محسوس کر رہے تھے، نہیں آپ بھی محسوس کر رہے تھے، تبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج محترم باتیں پیار کی شروع ہوئی ہیں، لمبی ہو گئی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے حضور سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور نعت خانوں نے ہمارے دلوں کے پلڑوں میں محبت مصطفیٰ ڈال دی ہے، تو ہم اس کو نکلنے نہیں دیں گے. اب نکلنے نہیں دیں گے. اب یہ محبت دل میں انشاءاللہ کل جمعے پہ بھی خطاب ہوگا اور اسی بارے میں ہوگا. تو چونکہ خلیفہ صاحب کا بھی اصرار تھا اور آپ دوستوں کا بھی اصرار تھا، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس کا ما حاصل کیا ہے، اس تقریر کا، اس پورے بزم کا ما حاصل کیا ہے کہ ہم حضور سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ حضور نے فرمایا اگر تیرا باپ سامنے آئے تو اس کی محبت بھی پیچھے ہٹ جائے، تیری ماں سامنے آئے اس سے بھی میری محبت غالب آ جائے، تیری اولاد، تیری بیوی، جب تک تو اس دنیا کے ہر فرد سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرے تیرا ایمان نہیں کامل. حتیٰ کہ فرمایا تیری جان سے بھی زیادہ میں تجھے محبوب نہ جب تک ہو جاؤں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کی محبت ہمارے دلوں میں کیا ہے. اگر ہمارے سامنے حرام آئے تو کیا محبت مصطفیٰ کو ٹھکرا دو گے؟ اگر کوئی جھوٹ بول لے اور کہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا؟ عرض کی کہ حضور آپ کا امتی، فرمایا لالچی ہوگا، کنجوس ہوگا. عرض کی حضور جھوٹا بھی ہوگا؟ نہیں، میرا امتی جھوٹا نہیں ہوگا. یہ حضور کا فخر ہے، اور حضور اس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں جو امت بننے کا اہل ہو. اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرا امتی جھوٹا نہیں ہوگا. انسان کی غیرت تب باقی رہتی جب آدمی کے جھوٹ چھوٹ جائیں. اگر وہ جھوٹ بولتا تو اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے. آؤ حضور کا فخر برابر رکھیں، اور آج کے بعد یہ وعدہ کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں. دیکھو یار، زندگی کا پتہ نہیں ہے، پھر شاید موقع ملے یا نہ ملے، لیکن حضور نے فرمایا جو گھڑی تمہیں مل جائے نا اس کو غنیمت جانا کرو، اس کو غنیمت جانا کرو. آج جو چہرے کھلے سامنے نظر آ رہے ہیں، جانے پھر
موقع ملے نہ ملے، لیکن جو گھڑی آپ کے پاس ہے، کیا قبر میں ہم سب نے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ کسی کو شک نہیں ہو سکتا اس پر۔ تو کافر بھی کہتے کہ مرنا لازمی ہے، جتنے مسلک ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ مرنا لازمی ہے۔ جب مرنا ہے تو پھر ہم کیوں نہ ایک اچھی موت مرے، ایک اچھی موت مرے، اچھی موت کا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں، 3 عادتیں اس کو ودیت کرا کرو۔ جب تمہاری گود میں بچہ آ جائے نا تو اس کے سامنے یا محمد یا محمد، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 خصلتیں، 3 عادتیں ڈالو۔ پہلی محبت مصطفیٰ، پھر حضور نے فرمایا میری آل کی محبت، آل کی محبت، پھر میرے قرآن کی، میرے اسلام کی محبت اس کے دل میں ڈالو۔ اور یہ حقیقت ہے جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ، اب دیکھ لیجئے نا، اب دیکھ لیجئے، مجھے ایک آدمی کہنے لگا آپ کی گاؤں کا، شاید اب ملا کہ نہیں ملا، مجھے وزیرآباد ملا، اس نے مجھے ملا تو میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں شاہ صاحب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، مرید میں کسی اور کا ہوں، لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات، جس سے بھی تعلق ضرور ہونا چاہیے۔ آگے سے اس نے مجھے ایک بات سنائی، کہنے لگا جو 5 تن نال پیار نہیں، جنہوں 5 تن نال پیار نہیں ہوتے کلمے تے دوار نہیں۔ اب اس نے جب کہا نا تو میرا دل جھوم اٹھا، میں نے کہا یار یہ بزرگ فرمایا کرتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آیا کرتی، آج سمجھ آئی ہے۔ آج ملک کے وفادار وہی ہوئے نکلے جن کے دل میں آل بیت اطہار کی محبت تھی، 5 تن کی بات کی محبت تھی، اور جن کے دل میں میلاد کی محبت تھی۔ باقی تو سارے ملک کے دشمن نکلے، باقی دشمن نکلے، اور جن کو آج تو ہمیں جھوم جھوم کے میلاد منانا چاہیے کہ پاکستان کے محب وہ ہیں جو 5 تن پاک کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ یہ سامنے میرے دوست بیٹھے ہیں، میں اکثر ان سے پوچھتا رہتا ہوں، فون پہ بھی پوچھتا رہتا ہوں، تو مجھے یہ کچھ نہ کچھ بات بتاتے ہیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ تو حاضر محترم، اپنے ملک سے وفاداری یہ حضور کی محبت میں سے ہے، حضور کی محبت میں سے ہے۔ اپنے وطن کی ایک ایک اینٹ سے محبت کرنا یہ اسلام میں سے ہے۔ تو حاضر محترم، حضور نے فرمایا 3 عادتیں ڈالا کرو، تو ہمیں ڈالنی چاہیے۔ آج الحمدللہ اگر ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا تو انشاءاللہ العزیز یہ بڑے ہو کر حضور کے غلام بنیں گے، انشاءاللہ یہ حضور کے غلام بنیں گے۔ اور میں دیکھتا ہوں جب چھوٹے بچے پیسے دینے کے لیے آتے ہیں میرا دل کھل اٹھتا ہے، یار یہ دیکھو یہ ان کو بھی شوق ذوق ہے۔ تو آپ جب پیسے پھینک رہے تھے میں دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ ان کا متبادل کئی گنا عطا کر دو، اور میرا حال کمی نہیں آتی، کئی سالوں سے آپ کر رہے ہیں، کمی نہیں آتی۔ میں خود اس چیز کو، اس کا میں بڑا دائی ہوں کہ جو حضور کے نام پر پھینکو گے انشاءاللہ وہ کئی گنا واپس آئے، ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے کھجوریں دی، تھیلی میں کھجوریں دی، فرمایا علی ابو ہریرہ اس کو پلٹنا نہیں، نیچے اندر سے لے کے کھاتے رہنا۔ آپ فرماتے ہیں تقریباً راؤنڈ باؤنڈ 32 یا 35 سال، آپ فرماتے 35 سال کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا لیکن وہ ختم نہ ہوئی۔ آج بھی یہ پروگرام سرگرم ہے، یہ گرم ہے، اسی طرح تر و تازہ ہے۔ میں اپنے عرس پہ ہر سال ایک خاص کیفیت دیکھتا ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ کبھی تنہائی میں بیٹھوں گا تو بتاؤں گا، یقین کیجئے اس میں مزہ ہی مزہ ہے، ختم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ لیکن نیت ٹھیک ہو، دنیا کو دکھلاوا نہیں، نیت ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہوگی تو پھر انشاءاللہ خیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ عزت
عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام رسالت پر، یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے ہو جانا ہے، یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے ہو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آج محترم حضور کو اللہ نے ہر لحاظ سے مکمل بنایا، ہر لحاظ سے، کوئی ماسٹر ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی غریب ہو، حضور کی زندگی میں ہر نمونہ موجود ہے، حضور ہر طرف سے کامل ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کو خیال آیا کہ جبریل نے تو ساری کائنات گھومی ہے، عرش بھرش کی سیر کی، مشرق مغرب کی، ہر نبی کے پاس، تو اسے پوچھنا لیا جائے کہ میں کیسا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھا ہے جبریل بتا تو نے ساری کائنات کی سیر کی، کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ تو جبریل نے آگے سے ہاتھ جوڑے، پوچھا کہ ظاہری حسن میں نہیں باطنی حسن میں بتا، کمالات میں دکھا سنا، معجزات میں مجھ جیسا، میری جیسی نبوت والا کوئی ہو، میری جیسی شرافت کا والا کوئی ہو، میری جیسی نجابت والا کوئی ہو، میرے جیسا فقیر کوئی ہو، کیونکہ الفقر و فخری بھی میرا فخر ہے، کوئی مجھ جیسا غریب پرور دیکھا ہو، یتیم پرور دیکھا ہو، غریب پرور دیکھا ہو، مسکین پرور دیکھا، کوئی مجھ جیسا دیکھا ہے تو نے؟ جب جبریل نے ہر طرف سے جب نظر گھمائی نا تو آگے سے ہاتھ جوڑے، اے شاہ امم تیری قسم آفاق ہا گردیدم مہر بتا ورزیدم بس یار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری تیرے پائے کا کوئی پایا نہیں۔ ایک دن حضرت حسان بن ثابت سے کہا، حسان بن ثابت تو نے تو اسلام کی شاعری کی ہے، کوئی مجھ جیسا بتا میرے سامنے بیٹھ کے۔ اس نے بھی ہاتھ جوڑ کے واحسن منک لم ترکت عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تیرے پائے کا کوئی پایا نہیں، تیرے پائے کا نہ۔ دیکھو حسان بن ثابت، ہم نے تو حضور کو بظاہر زندگی میں نہیں دیکھا، حسان بن ثابت ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو جب دیکھا کہ میں کس انداز سے حضور کی شاعری کروں، کوئی مد مقابل ہو تو کہوں اس سے آپ تو آپ نے بات ہی ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو آکھے حلیمہ سادیا اے تیرے جیا کوئی نہیں، آکھے حلیمہ سادیا اے تیرے جیا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا سب کھام دے صدقہ تیرا اے تیرے جیا کوئی نہیں، سب کھام دے صدقہ تیرا اے تیرے جیا۔ اب آخری بند اور پھر آپ سے حاضر محترم حضور کامل ہستی، کامل، میں نے کہا آپ جس زاویے سے بادشاہ دیکھے تو مدینہ طیبہ کے بادشاہ میں ہر بادشاہی کا اصول موجود ہے۔ کھجور کی کھردری صفوں پہ بیٹھ کے، ہاں جی، غزوہ خندق کھود رہے تھے، ایک صحابی نے عرض کی حضور کئی دن سے بھوکا ہوں، اب پیٹ چھلک رہا تھا، کام کرنے میں رکاوٹ تھی، میں نے پتھر باندھ کے اس کو کس لیا ہے۔ حضور نے کپڑا اٹھایا، فرمایا میں نے 2 باندھے ہیں،
ادھر شعبی کو ترس آیا، جب 2 پتھر باندھے دیکھے تو شعبی کو ترس آیا، اس نے عرض کی حضور سب کا کھانا نہیں پکا سکتا، اگر آپ میرے گھر چلے آئیں تو میں آپ پر وہ جو میرے پاس تھوڑا سا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، وہ عظیم نبی۔ اس نے کہا میں اکیلا کھا لوں، سارے صحابی لگے میں اکیلا کھا لوں۔ بھئی سارے صحابہ کی دعوت جو ہے آج اس صحابی کے گھر میں ہے، وہ پریشان ہو گیا، دوڑتا دوڑتا گھر گیا، بیوی سے جا کہنے لگا میں نے تو حضور سے کہا تھا، آپ نے 2 پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، مجھے ترس آیا، میں نے حضور سے کہا تھا، حضور نے سارے صحابہ کو کہہ دیا۔ اللہ، وہ بھی بڑی نیک دل تھی، بڑی نیک روح تھی، نیک خو تھی، اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ نیک خو زن نیک خو، نیک عادت کی نیک ہو اور نیک سیرت ہو، نیک صورت ہو، کند مرد درویش را پادشاہ۔ کہتی شیخ سعدی فرماتے اگر عورت نیک ہو نا، عورت کب نیک ہوتی ہے؟ جب اس کو مرد حلال رزق لا کے دیتا ہے، اس کہتا ہے تو 4 دیواری سے باہر نہ جانا، میں تیری عزت کا رکھوالا ہوں، گھر میں عزت سے کپڑا لائے، سکون دے، تم اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر نماز بھی پڑھ سکتی ہو، گھر میں رزق حلال لا کے دے، آہستہ آہستہ کو سمجھائے، چونکہ عورت جو ہے آدھی زندگی مرد کے گھر آ کے سمجھتی ہے، اگر مرد حرام خور ہو تو عورت اس طرف لگ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں تو مرد اگر یہ عورت میں کمی نہ ہوتی تو مرد عورت کے گھر جاتا، عورت آدھی زندگی جو ہے وہ مرد کے ہاں آ کے سیکھتی ہے، اگر مرد اس کو رزق حلال دے، اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اور بیٹھ کے کہے کہ اگر تو بسم اللہ پڑھ کے نا آٹا گوندے گی، بسم اللہ پڑھ کے روٹی کھائے گی تو میرا ضمیر اور زیادہ زندہ ہوگا، تو عورت اس طرف لگ جائے گی، اگر نماز پڑھ کے تو کرے گی تو پھر میرا اور سینہ روشن ہوگا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں جس عورت کو مرد نیک بنانے کی کوشش کرے، وہ عورت جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ نماز پڑھیں گے مجھے اس کا فائدہ ہوگا، اسی طرح اس عورت کا فائدہ اس مرد کو ہوتا ہے، وہ اس کو آہستہ 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 اس کو کنٹرول کرتے کرتے اس نہج پہ لے آتا ہے کہ پھر وہ نماز پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے جب کھانا پکاتی نا تو پھر اندر کمال پیدا ہو جاتا ہے، بس یہی کمال ہے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں آپ نے بڑی بات کی، آپ اس کی گہرائی میں جائیں، آپ فرماتے ہیں زن نیک روح نیک خو پارسا کند مرد درویش را پادشاہ، کہ غریب ہو حامد، فقیر ہو، عورت نیک ہو تو اس کو اپنی زندگی میں وہ بادشاہ بنا دیتی ہے، بادشاہ بنا دیتی ہے۔ بادشاہ کیسا؟ ظاہری حکمران نہیں، وہ جس کے سینے میں حب مصطفیٰ، وہ والا بادشاہ، جس کے سینے میں حب مصطفیٰ، وہ بادشاہ اصل میں وہ بادشاہ ہے جس کے سینے میں حب مصطفیٰ ہے۔ دوسرے کو بادشاہ جو ہے وہ یعنی ایک ہوتا ہے بڑا بادشاہ، ایک ہوتا ہے چھوٹا بادشاہ، جو حکومت کا بادشاہ ہوتا ہے نا وہ چھوٹا بادشاہ ہوتا ہے، اور جو حضور کی مسند پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بڑا بادشاہ ہوتا ہے، وہ بڑا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو بڑا بادشاہ بنا دیتی ہے۔ تو آج محترم عرض کر رہا تھا کہ حضور ہر لحاظ سے، تو جب حضور نے اس عورت سے کہا نا، اس نے جا کے اپنی عورت سے کہا کہ میں نے تو حضور سے کہا تھا، حضور نے سب کو دعوت دے دی، تو وہ آگے سے کہ تو کیوں پریشان ہے، دعوت حضور نے دی ہے، اس نے کہا حضور نے دی، حضور ہی جانیں گے، گھبرانے کی ضرورت، وہ تھوڑا سا کھانا تھا، سارے صحابہ کھاتے گئے، ختم نہیں ہوا۔ یہ حضور کی شان ہے، اس زمانے میں یہ شان اسی طرح ظاہر ہے، لیکن کوئی بات بنائے تو پھر ہے نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی شائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ حضور اس وقت بھی اپنے پروگرام پہ پوری، اب دیکھیے اللہ کوئی، میں کل بھی عرض کرتا پرسوں بھی عرض کر، اللہ کوئی بے مقصد کام نہیں کرتا، جس طرح کہ دوسرے لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں، اللہ بے مقصد کام نہیں کرتا، اللہ درود پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں ایک ایسے شخص کا نام لے کے السلام علیکم کہوں تو آپ کہیں شاہ صاحب وہ تو چلا جا چکا ہے، وہ تو ادھر موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم کا معنی ہے تم پہ سلامتی ہو، وہ جا چکا، تو آپ کے شاہ صاحب وہ تو جا چکا ہے، میں تھوڑا سا پریشان ہو جاؤں گا، یہ شرمسار ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے اللہ تو جانتا ہے کہ میں جس پہ رحمت بھیج رہا ہوں وہ نیچے ہے کہ نہیں،
اللہ فرماتے میں ہر وقت رحمتیں بھیجتا ہوں، نیچے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کی رحمت کا مرحوم کوئی نہیں تو پھر اللہ کو درود پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انشاءاللہ یہ نیٹ ورک چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور حضور کو میں نے عرض کیا نا بڑی شانیں دی ہیں، جس زاویے سے آپ دیکھیں انشاءاللہ بالکل. اور جب بھی درود پڑھو نا، حضور نے فرمایا جب کبھی تم تنزیہ موڈ میں ہو نا، یا کسی کے ساتھ شغل میں کی لگے ہو، اس وقت مجھ پہ درود نہ پڑھنا. کیوں؟ ہو سکتا ہے تیری ادا مجھے ناپسند آ جائے. حضور نے کیا فرمایا؟ جب درود پڑھو تو سیریس ہو کے، توجہ سے، محبت سے، تیرے دل میں محبت اٹھی ہو، پھر درود پڑھنا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں تو فطور جاتا ہے. کچھ لوگ درود پڑھتے ہیں ان کے سینے میں فطور آتا ہے، وہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں لیکن کسی اور انداز میں پڑھتے ہیں لیکن فطور آتا ہے. اس لیے ہمارا نبی ہر لحاظ سے مکمل ہے. انشاءاللہ کل جمعے پر آخری جو شعرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے اس کے بعد میں اجازت لوں گا. اپنے محبوب دی رب نے ایسی تصویر بنائی، جیڑا بھی نقش بنایا اسے دی قسم اٹھائی. سونے دے نین بنائے، سونے دے نین بنائے، تیکھی تلوار وانگو کوئی لجپال نہیں میری سرکار. اے لکھانے دنیا اتے یارو حسین پھرتے، شکلانے سونیاں نالے روشن جبین پھرتے، پر کوئی نہیں سونا اللہ دے یار وانگو کوئی لجپال نہیں میری سرکار. اے کردا سی بہت سخاوت سنیا اے حاتم تائی، پر سارے دروازیاں بچوں ایک بھی نہیں جان رجائی. اے کوئی نہیں خیر دیندا شاہ ابرار وانگو کوئی لجپال نہیں میری سرکار، میری سرکار وانگو میری سرکار. مصطفیٰ